بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا مناظرہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ انجینئر صاحب کا مناظرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ عرصہ دراز سے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف فرقوں اور مسالک کے علماء کو مناظرے کا چیلنج دیتے رہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری یہ ہمت نہیں ہے کہ تم میرے سامنے آ سکو، تم آؤ گے تو میں تمہاری منجی ٹھوک دوں گا، تمہارا قیمہ بنا دوں گا۔ اس طرح کی گفتگو میں وہ جوابات دیتے ہیں، اور اسے پھر وہ علمی گفتگو کا نام بھی دیتے ہیں۔ انجینئر مرزا صاحب نے ایک عرصہ پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کو سوشل میڈیا پر نشانہ بنائے رکھا، یہاں سے ویڈیو بن رہی ہے، وہاں سے ویڈیو بن رہی ہے، بات یہ ہوتی رہی کہ آفیشیل چینل کے اوپر آؤ، مفتی طارق مسعود صاحب وہ یہاں سے جواب دیتے، انجینئر صاحب ادھر سے رپلائی کرتے، اس طرح یہ ویوز کا کھیل جاری رہا۔ لیکن مفتی طارق مسعود صاحب پھر جہلم بھی چلے گئے۔ اس پر میں نے اس وقت میں ایک رائے دی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری رائے وہاں پہ مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں پختہ نہیں تھی۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ جہلم چلے گئے، لیکن انجینئر مرزا صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان سے ملاقات کرتے اور ایک مہمان کی طرح ان سے مل ہی لیتے۔ لیکن خیر، بہرحال وہ واقعہ ختم ہو گیا، دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ صلح ہو گئی، اور اب وہ کوئی مناظرے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے شیعوں کو چیلنج دیا، دیگر مسالک کے علماء کو چیلنج دیا، شیعہ عالم دین جناب علامہ حسن العیاری صاحب، ان کو مناظرے کا چیلنج دیا کہ وہ مجھ سے امامت پہ بات کریں، مسئلہ امامت پہ۔ لیکن جب انہوں نے قبول کیا تو پھر یہ اپنی بات سے مکر گئے اور یہ کہنے لگے کہ جی ان پر تو شیعہ کا اتفاق نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے بڑے وہ آئیں یا وہ کسی کو لکھ کے دیں۔ اس میں ایک جگہ پر میں یہ ان سے اتفاق کرتا بھی ہوں کہ ہر بندے کے ساتھ تو مناظرہ ہو نہیں سکتا۔ جیسے مثلاً آپ کو کوئی کہے، کوئی مسجد کا امام کہے، کوئی مولوی کہے، کوئی مفتی کہے کہ تم مجھ سے مناظرہ کرو، تو اب آپ کس کس کو ٹائم دیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ایک مسلک کی نمائندگی کرنے والے فرد کو اس کے ساتھ مناظرہ کیا جائے، یہی ایک طریقہ ہونا چاہیے، اور سب مل کر کسی کو بھیج دیں یا کوئی ایک اپنا ایک ڈیبیٹر متعین کر لیں اور پھر اس کے ساتھ ڈیبیٹ کی جائے۔ لیکن انجینئر صاحب، یہ تو تب بات ہے کہ جب وہ آپ سے کہیں کہ ہم سے مناظرہ کر لیں، یہ تو تب آپ کی اس بات کو مانا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو چیلنج دیا ہو، تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپنا کوئی بڑا ہمارے پاس لے آؤ یا اپنے بڑے سے لکھوا کے لے آؤ۔ لیکن یہاں تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو آپ چیلنج دیتے ہو کہ میرے سامنے مناظرہ کرو اور میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تم سامنے آؤ، تمہاری منجی ٹھوکتا ہوں۔ انجینئر صاحب، اب آپ کے لیے ان لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو یہ آپ کی علمی شکست ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے، اور پھر میں اس کو یہ قرار دوں گا کہ آپ ویوز کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کہ علماء کو پہلے چیلنج دیتے ہیں، پھر خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ بہت نازیبا طریقہ کار ہے۔ تو العیاری صاحب کے ساتھ بھی آپ نے یہی کیا، ان کے سامنے نہیں ہوئے، اور العیاری صاحب ان کی جہاں تک میں نے گفتگو دیکھی ہے تو ان کا ان اختلافی مسائل کے اوپر ایک اچھا مطالعہ ہے، اور آپ کے پاس اچھا ٹائم تھا کہ آپ شیعوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، اور آپ ویسے بھی ان کو مشرک کہتے ہیں تو جاتے اور ثابت کرتے آپ، لیکن بہرحال آپ پیچھے ہٹ گئے، یہ موقع آپ نے گنوا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ایک شاگرد کو اپنی اکیڈمی کے اندر بلا کر حدیث خلیفتین کے اوپر جس طرح اس کے ساتھ آپ نے گفتگو کی، اور وہاں پر علمی خیانتیں آپ نے کی کہ اس میں فلاں راوی یہ ہے، مدلس ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ نے یہ بات کی، اور اپنے اصولوں سے آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اس میں آپ نے اس سے اقرار لیا کہ یا علی کہنا شرک ہے، یا علی کہنا شرک ہے، یا حسین کہنا شرک ہے۔ آپ مسلمانوں کی اکثریت کو مشرک کہتے ہیں، آپ دیوبندیوں کو مشرک کہتے ہیں، بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں، شیعوں کو مشرک کہتے ہیں، ساتھ میں آپ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کلمہ گو مشرک۔ انجینئر صاحب، میرے بھائی، یہ کلمہ گو مشرک نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے مشرک کہا ہے، مشرک مشرک ہی ہوتا ہے، کلمہ گو مشرک کوئی شے نہیں ہے۔ مشرک، قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ مشرکین کے حوالے سے سخت احکام بیان کیے، اگرچہ یہ جہاں پاؤ قتل کر دو، یہ اس کی اپنی جگہ ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ پرامن مشرک
جو امن کے ساتھ رہتا ہے اس کو بھی قتل کرنا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ مشرکین کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. قرآن نے کسی جگہ بھی کسی مسلمان کو یہ نہیں کہا کہ یہ مشرک ہے. کسی مسلمان کو, کہ کچھ مسلمان ایسے موجود ہوں کہ جو شرک بھی کرتے ہیں, بھائی وہ تو منافق ہو جائیں گے, کافر ہو جائیں گے, مشرک ہو جائیں گے, اسلام سے نکل جائیں گے. تو آپ نے یعنی اس اصطلاح کو جب استعمال کیا مسلمانوں کے فرقوں کے لیے, تو آپ نے امت مسلمہ کی تکفیر کر دی. اور آپ کے شاگرد اور فالوورز وہ اسی طرح ہی سمجھتے ہیں ان کو کہ یہ بابوں کے ماننے والے ہیں, یہ یا علی یا حسین کہتے ہیں, ان کو مشرک ہی واقعی تصور کرتے سمجھتے ہیں. یہ چیز آپ نے ان کے اندر ڈال دی. پھر حدیث خلیفتین کے اوپر جو آپ کا موقف ہے اور جو جس طرح آپ نے اپنے شاگرد کے ساتھ رکھا, اور آپ جگہ جگہ کے اوپر علماء کو چڑھانے کے لیے حدیث ثقلین پڑھتے ہیں, ٹی وی کے اوپر, دوسری جگہ کے اوپر, کہ یہ مولوی اس کو نہیں مانتے. ایک جگہ کے اوپر آپ نے حدیث ثقلین کا حوالہ دیا, تو میں نے کہا کہ ان علماء نے اس کو جواب صحیح طور پہ نہیں دیا. اگر میں ہوتا تو میں اسے یہ جواب دیتا کہ میرے بھائی حدیث ثقلین کو اگر یہ علماء نہیں مانتے تو آپ بھی تو نہیں مانتے ہو, آپ اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے اس حوالے سے. تو یہ صرف آپ دوسروں کو چڑھانے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بابے ان کی توہین کرتے ہیں. بابوں کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کہیں لکھا ہوا ہے, کہیں اشرف علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, یا کسی جگہ پر آپ حدیث ثقلین کو بھی اگر بیان کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ یہ لوگ بیان نہیں کر رہے ہوتے, ان کو چڑھانے کے لیے کرتے ہیں. ورنہ تو اس کے مفہوم اور اس کے معنی کو آپ بھی حقیقتاً تسلیم نہیں کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں, جس طرح آپ نے اکیڈمی کے اندر یہ کہی بات کہ قرآن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہے, اگر قرآن کے ساتھ کسی اور کو خلیفہ مانیں گے, امام مانیں گے, تو اس طرح ختم نبوت کے اوپر فرق پڑے گا. اور امامت کے عقیدے کے بارے میں آپ نے کہا اتنا ذرہ برابر بھی کچھ نہیں ہے عقیدہ توحید کے مقابلے میں. تو آپ ثقلین کو آپ بھی نہیں مانتے ہیں, اہل البیت علیہم السلام کی اتباع کو. تو اس لیے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اہل البیت کا دفاع میں نے کیا ہے, اس طرح دفاع کچھ نہیں ہے. صرف علماء کو چڑھانے کے لیے یا مختلف مسالک کے لوگوں کو آپ ان کو مناظرے کا چیلنج دیں, اور کیونکہ حدیث ثقلین سب کی کمزوری ہے, کوئی اس کو بیان نہیں کرتا, تو لہٰذا یہ یہاں پر ایک بات ہے کہ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو لازمی بات ہے سامنے والا خاموش ہو جاتا ہے, مگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ آپ بھی خود بھی اس کو مان نہیں رہے ہوتے. پھر جب میں نے حدیث خلیفتین پہ آپ سے اختلاف کیا اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس میں انجینئر صاحب آپ خیانت کر رہے ہیں, آپ یہاں پہ درست بات نہیں کر رہے, حق بات نہیں کہہ رہے ہیں, مجھے آپ سے یہ توقع نہیں ہے کہ آپ حق کو چھپائیں, لیکن آپ نے حق کو چھپایا وہاں پہ. لیکن میں نے بڑے طریقے کے ساتھ آپ سے اختلاف کیا, گفتگو کی, اس میں آپ نے پلٹ کر مجھ پہ آپ نے جو صلواتیں پڑھی, قنوت نازلہ تک پڑھ ڈالی مجھ پہ, ایک مومن شخص کے اوپر جس کے دل میں اہل البیت علیہم السلام کی محبت وہ معجزن رہتی ہے. یہ کسی اور کے بارے میں تو چلیں اگر آپ کہتے تو لوگ بھی سمجھ جاتے, آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا, اس میں مجھے انتہائی دکھ ہوا. اگر میں آپ کے ساتھ آپ کے لیول پہ نہیں اترتا, آپ نے قنوت نازلہ پڑھی, آپ نے میری ایک طرح سے تکفیر کی ہے, تفسیق کی ہے. یعنی قنوت نازلہ اس شخص پہ پڑھی جاتی ہے جو فاسق تو ہوگا, ظالم تو ہوگا, تو کم سے کم درجہ آپ نے مجھے اس درجے پہ لا کے کھڑا کر دیا صرف اختلاف کی وجہ سے. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ سامنے آؤ میں تمہاری منجی ٹھوکوں گا. میں نے آپ کا چیلنج قبول کیا کہ میں جہلم تو نہیں آ سکتا ہوں, کیونکہ آپ پر سے اعتبار و بھروسہ اٹھ گیا ہے. تب اس کا یہی طریقہ ہے کہ آن لائن مناظرہ کروں گا آپ سے. میں نے اس آپ کے چیلنج کو قبول کیا کہ آن لائن مناظرہ کروں گا. اس کے بعد پھر آپ رفو چکر ہو گئے, آپ بھی 9-2-11 ہو گئے, شارٹ ہو گئے گلی سے, کوئی نام نہیں. آپ نے کہا کہ نہیں ہم تو بھائی ہیں, آپ جہلم اکیڈمی آنے کی دعوت دی ہے, مناظرہ کیوں کریں گے. آپ نے صاف کہا ہے کہ منجی ٹھوک دوں گا, سامنے آؤ. غیر علمی زبان استعمال کی, اسی لیے میں نے آپ کو لقب دیا شوکت چیمہ کا. آپ کو میں نے کہا کہ آپ وہ ہیں, یہ آپ فلمیں دیکھنا کم کریں انجینئر صاحب, رمضان کا دن ہے, رمضان کا مہینہ ہے, یہ کام آپ نہ کریں, غیر علمی گفتگو نہ کریں. جس طرح سے آپ دوسرے علماء کے ساتھ وہ الفاظ آپ کہتے ہیں کہ جو اہل البیت علیہ السلام کے اخلاق کا بھی پھر آپ حوالہ دیتے ہیں, اور پھر وہ الفاظ بھی آپ ادا کرتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے, تو آپ کو زیبا نہیں دیتا ہے. اس سے معاشرے کے اندر انتہا پسندی پھیلے گی.
جو کہ آپ کر چکے ہیں. آپ لوگوں کے اندر انتہا پسندی کو فروغ دے چکے ہیں، اور آپ کے جو فالوورز ہیں ان کے دماغ میں یہی ہے کہ یہ سب کے سب مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، سب کو یہی مانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتے. تو اس لیے اب ضروری یہ ہے کہ آپ اگر ان علماء جن کو آپ فرقہ پرست کہتے ہیں، ان کے لیے تو آپ نے ایک شرط رکھی ہوئی کہ وہ اپنے علماء سے لکھوا کے لائیں گے، لیکن میرا تو کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. میں صوفی ہوں، اولیاء کرام کو ماننے والا ہوں، اہل البیت علیہم السلام کا خادم ہوں. حدیث الثقلین کے اوپر حدیث خلیفتین، حدیث الثقلین کو اگر آپ مانتے تو حدیث خلیفتین جس کو آپ نے رد کر دیا، مسترد کر دیا، اس کی صحت اور ضعف کے اوپر آپ کو مناظرہ کرنا ہوگا. اگر آپ مناظرہ نہیں کرتے تو جو کچھ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر میرے بارے میں جو مغلظات آپ نے فرمائی ہیں ان سے آپ رجوع کر لیجیے. جو آپ نے قنوت ناظرہ بڑی تکفیر کی، تفسیق کی، علی الاعلان اس کی معافی مانگیں گے، یا تو دوسرا راستہ یہ کہ پھر آپ کو مناظرہ کرنا ہوگا، ڈیبیٹ کرنی ہوگی. اور ڈیبیٹ بھی پھر کہاں کریں گے؟ یہ نہیں کہ میں آپ کے پاس جہلم آؤں، کوئی نہیں. آنا ہوگا تو آپ یا کراچی آئیں یا پھر آپ آن لائن مجھ سے. آن لائن تو کوئی دور نہیں ہے نا، آپ وہاں بیٹھے کیمرے پر، میں آپ جو ٹی وی کے انٹرویو دیتے رہتے ہیں آن لائن ہی دیتے ہیں نا، تو مجھ سے بھی آپ آن لائن گفتگو کر لیں. جبکہ چیلنج آپ نے دیا، میں نے آپ کو کوئی چیلنج نہیں دیا. میں نے تو آج تک کسی کو چیلنج نہیں دیا، میں تو ٹاک کا، گفتگو کا قائل ہوں. تو آپ نے جب یہ چیلنج دیا، اب اس کو قبول کریں. آپ مناظرہ کرنا ہوگا آپ کو. مسلمانوں کی اکثریت کو آپ مشرک کہتے ہیں. یہ جو آپ نے ایک طرح سے ملک کے اندر یہ آپ کے خلاف جو وائلنس ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ پھر چیلنج دے دیتے ہیں اور پھر سامنے بھی نہیں آتے، آپ مناظرہ بھی نہیں کرتے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. علمی مناظرے کریں. امام ابو حنیفہ کے مناظرے ہیں، اکابرین کے مناظرے موجود ہیں، جن کو تو آپ اکابرین نہیں کہتے ہیں، آپ تو ان کو بابے کہہ کر ان کی توہین کرتے ہیں. لیکن آپ کو مناظرہ کرنا ہوگا، ڈیبیٹ کرنی ہوگی آپ، کیونکہ چیلنج آپ کی طرف سے آیا. پھر جو پیر افضل قادری صاحب نے جو آپ کے حوالے سے کہا ہے، تو اس میں نے جو گفتگو کی اس میں مجھ سے کچھ باتیں رہ گئی. اس کے دو حصے تھے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص اگر ایسا کر دیتا ہے اس کے تو میں مخالف ہوں، بالکل مخالف ہوں، کسی طرح سے بھی اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے اور یہ اسلام کے بھی خلاف ہے. لیکن جو آپ کی گفتگو ہے انبیاء کرام کے حوالے سے، جو توحید کے اوپر آپ نے بیان کیا ہے کہ توحید کا مطلب یہی ہے کہ جب بھی توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹکلی انبیاء کرام کی گستاخی ہوگی، اور انبیاء کرام وہ کسی شے کے مالک نہیں ہیں. اور پھر آگے آپ نے جو مثال بیان کی ہے وہ پیشاب والی، اس کو میں نہیں بیان کر سکتا. میں آپ جیسا توہین کرنے والا، آپ جیسا جرأت مند انسان نہیں ہوں. میں انبیاء کے معاملے میں تو کم از کم نہیں، ہرگز نہیں. ادب انبیاء کرام کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں، اہل البیت علیہم السلام کی بارگاہ میں. یہ انجینئر صاحب، علم کے ساتھ ساتھ ادب بہت ضروری ہے. آپ نے اس توحید کی مثال بیان کرتے ہوئے توحید کے اندر جو یہ کہا کہ پھر اس کی وضاحت بھی آپ نے دی ہے، قرآن مجید سے جسٹیفیکیشن آپ نے دی ہے. اور میں اس بارے میں، بلکہ کوئی مسلمان، کوئی فرقے کا مسلمان بھی، شیعہ سنی، کوئی آپ سے اختلاف نہیں کرے گا کہ قرآن مجید میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنی قدرت کا بیان کیا اور اپنے سوا کی محتاجی کو بیان کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء کرام وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے محتاج ہیں. اور جو آپ نے آیات پڑھی یہ برحق ہیں، لیکن اس کے آگے پھر جو آپ نے تشریح کی ہے یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے. مثلا آپ نے جو پیشاب والی جو مثال بیان کی، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے 1 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے جس میں آپ نے یہ کہا کہ وہ ٹوائلٹ کی بھی، پھر آپ نے کہ ٹوائلٹ جانے کے بھی محتاج. تو ہر آپ کو ایک ایک چیز کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثالیں نہیں دی انبیاء کرام کی محتاجی کی. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے حوالے سے بیان کیا، ان کی والدہ کے حوالے سے بیان کیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس توحید کے اندر یہ آپ والی مثالیں تو بیان نہیں کی ہیں. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جن مثالوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان نہیں کرے، اگر توحید کے لیے مثالیں ضروری ہوتی تو اللہ اس کو بھی بیان کر دیتا. لیکن اللہ نے بیان نہیں کی. انبیاء کرام کے مقام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو برقرار رکھا. مگر آپ تو قرآن سے بھی بڑے توحیدی بنتے جا رہے ہیں کہ جو مثالیں قرآن مجید بیان نہیں کر رہا ہے آپ ان کو بھی بیان کر رہے ہیں.
کہ جی اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، ٹوائلٹ جانے کی بھی محتاج ہیں۔ پھر ایک ہے فرق مراتب، یہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پیغمبروں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن امتی نہیں کہہ سکتا پیغمبر کو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہ اے محمد آپ اللہ سے ڈریے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہیں کہہ سکتے انجینئر صاحب، آپ کہیں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے۔ اللہ ایک بات کہہ رہا ہے اپنے پیغمبر سے، ٹھیک ہے، آپ وہ بات نہیں کہہ سکتے اپنے الفاظ کے اندر، اور نہ پھر اس کی تشریح بیان کر سکتے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ٹوائلٹ بھی نہیں جا سکتے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثالیں بیان نہیں کی اور آپ بڑے توحیدی بنتے جا رہے ہیں، یعنی قرآن سے بھی بڑی توحید ہو گئی آپ کی۔ اگر یہ توحید کی مثالیں فٹ بیٹھتی ہیں قرآن کی آیات کے اندر، اگر فٹ بیٹھنا ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بیان کر دیتا، مگر پروردگار نے بیان نہیں کیا۔ تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلمات اور یہ انداز واقعتاً بارگاہ رسالت کے اندر اہانت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اہانت نہیں ہے تو آپ پھر بریلوی علماء کے ساتھ یا علماء مسلمین کے ساتھ آپ کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے، آپ کو اپنا مدعا ثابت کرنا چاہیے۔ آپ ایک خانے میں اپنے آپ کو بند کر کے اور یہ کہے کہ نہیں میں کس سے بات نہیں کروں گا، لکھوا کے لاؤ فلاں سے، یہ علمی طریقہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو بات کرنا ہوگا، جس سے بھی آپ چاہیں آپ کو اس موضوع کے اوپر وہ آپ کو ان سے مناظرہ کرنا ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا یہ آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے، آپ ہی چیلنج دیتے ہیں دوسروں کو اور پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے میں منتظر ہوں آپ کا۔ کچھ دوست احباب مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو بخش دیں، چھوڑ دیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میری ان سے کوئی ذاتی عناد نہیں ہے، میں ان کا احترام کرتا تھا، لیکن جب سے انہوں نے یہ لینگویج استعمال کی، سب کے لیے ان کا رویہ سب کے ساتھ ایسا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہی رویہ رکھتے ہیں، سب کو اپنا دشمن مانتے ہیں، سب کو وہ اپنے سوا وہ کلمہ گو مشرک کہتے ہیں، تفسیق کرتے ہیں سب مسلمانوں کی۔ انتہائی خطرناک رویہ ہے انجینئر صاحب، انتہائی خطرناک۔ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کم، خوارج زیادہ پیدا کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔